اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ 101، 102 اور 103 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، برائی سے بچ سکیں، اچھائیوں کو اپنائیں اور برے لوگوں کی ان برائیوں سے عبرت حاصل کریں، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو اپنائیں۔ قرآن پاک اس لیے گزشتہ واقعات کو بیان کرتا ہے تاکہ انسانیت سدھر سکے، درست ہو سکے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے گا تو وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا اور وہ بوجھ گناہوں کا ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا میں استاد اپنے شاگردوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ بچوں ان باتوں سے بچ جاؤ، ان برائیوں سے بچ جاؤ وگرنہ دنیا میں مصیبت اٹھاؤ گے، پریشانیاں اٹھاؤ گے، تو اس طرح اللہ رب العالمین وہ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہاں سے جا کے پھر کوئی واپس نہیں آئے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں تو رکھ بھی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں سہارا دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا سہارا نہ بنے گا۔ جس انسان نے جو برائی کی ہوگی وہ اس کی برائی اس نے خود ہی اٹھائی ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ کسی نے اپنے کندھے پہ کوئی بکری اٹھائی ہوگی، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا، کسی نے بیل اٹھایا ہوگا۔ الغرض جس نے دنیا میں جو خیانت کی، چوری کی، وہ کل قیامت کے دن ان کے کندھوں کی اوپر لاد دی جائے گی۔ یہاں تک کہ جس انسان نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو وہ زمین توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور یہ اٹھائے گا وہاں۔ دنیا میں تو یہ زمین پہ سوار ہوتا ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین اس پہ سوار کر دی جائے گی۔ اب بتاؤ چند لمحوں کے لیے بندوں کے اوپر بوجھ ہو اور صرف دھوپ میں چلنا ہو تو کیا حال ہے۔ تو جب دھوپ سوا نیزے پہ آ جائے، سورج، زمین تانبے کی ہو اور پینے کے لیے پانی پاس نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ بندہ اس منظر کو ذرا سامنے رکھے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کا بوجھ بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی۔ سور پھونکا جائے گا، اللہ رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی ڈیوٹی پہ تیار رہتے ہیں۔ جب حکم الہی ہوگا وہ ایک آواز نکالیں گے، اس آواز کو سواد کے ساتھ سور کہا جاتا ہے۔ وہ جب پھونکا جائے گا تو دنیا میں جتنے زندہ ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسے نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب تک رب چاہے گا یہ ساری کائنات ختم ہو چکی ہوگی، اور پھر جب رب چاہے گا دوبارہ ان سب کو اٹھایا جائے، ساری زمین کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، تو پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ دوبارہ پھونکیں۔ دوبارہ جب وہ پھونکیں گے تو پھر قبروں کے اندر سے، زمین کے اندر سے انسان اس طرح اٹھیں گے جس طرح بارش کے بعد زمین کے اندر سے سبزہ اگتا ہے، اور سارے اٹھ کے پھر ہر انسان نے اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس منظر کشی کو رب کائنات نے بیان فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں اس وہ پریشانی کی وجہ سے نیلی پڑ چکی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے دنیا میں تو ہم صرف 10 دن ہی رہے۔ یعنی دنیا کی زندگی پھر انہیں بالکل کم محسوس ہوگی، جس طرح بندہ کبھی خوشحالی سے تنگ دستی کی طرف چلی جائے، اچھے دنوں سے برے دنوں کی طرف چلا جائے تو برا دن اس کے لیے، بری راتیں اس کے لیے، پریشانی کی رات اس کے لیے بہت بڑی رات ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے یار رات ختم ہی نہیں ہو رہی، اور پچھلی جو خوشی کا دن ہوتا ہے کہتا ہے وہ تو یار چند لمحے آئے تھے وہ گزر ہی گئے۔
تو اسی طرح بندہ مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو اس دنیا کی زندگی کو خواہ اس نے یہاں 1000 سال بھی جیا ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن اس کے مقابلے میں یہ سمجھے گا یہاں تو صرف 10 دن رہے۔ تو ان 10 دن میں یہ جو ہم نے بعد میں جا کے کہنا یہ 10 دن رہے ہیں، ان دنوں میں ہمیں اپنی آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔